دوسرے پائلٹوں سے رابطہ کیا اور پرواز کو بلندی پر لے جانے کے لیے ہدایت جاری کی۔ تقریباً 30 سیکنڈ پرواز کرنے کے بعد میں متوجہ ہوا کہ شہید صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، یعنی دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کے بعد صدر کا ہیلی کاپٹر ہمیں نظر نہیں آیا اور ہماری پرواز تو معمول کے مطابق تھی۔ سفر جاری تھا اور بادل بھی فوراً سے وہ جو نظر آئے تھے وہ ختم ہو گئے۔ صدر کا ہیلی کاپٹر جب نہیں آیا، یعنی نظر نہیں آیا، اس لیے ہمارے پائلٹ نے دوبارہ چکر لگایا۔ تو میں نے پائلٹ سے پوچھا کہ اصلی ہیلی کاپٹر یعنی صدر کا ہیلی کاپٹر نہیں آیا ہے۔ میں نے پوچھا آخری مرتبہ ریڈیو پر کب اس سے رابطہ ہوا تھا؟ تو پائلٹ نے کہا کہ 1 منٹ 30 سیکنڈ پہلے ہوا تھا۔ تو پھر ہم نے واپس جانے کا فیصلہ کیا تاکہ صدر کے حامل ہیلی کاپٹر کا پتہ لگا سکیں۔ بادل والے علاقے میں نیچے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور بادل کے نیچے جانے کا تو امکان ہی نہیں تھا۔ ریڈیو پر رابطے کی جتنی کوشش کر سکتے تھے کوشش کی گئی، جو بے سود ثابت ہوئی۔ چند منٹوں بعد معدن مسنگ کے علاقے میں ہم نے لینڈ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ جب تک ہم فضا میں تھے سگنل آ رہے تھے، جبکہ درے میں یعنی جو پہاڑی درے کا علاقہ تھا وہاں سگنل نہیں آ رہے تھے۔ صدر رئیسی کے ساتھیوں کے ساتھ کئی مرتبہ رابطے کی شدید کوشش کی، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا یا سگنل موصول نہیں ہوئے۔ وزیر خارجہ اور سیکورٹی چیف سے بھی ہم نے اسی طرح بارہا رابطے کی کوشش کی۔ ہمارے ہیلی کاپٹر میں بزرپاش اور مہرابیان بھی سوار تھے۔ ہماری کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ پرواز کے عملے کے مطابق پائلٹ مصطفی سے رابطہ کیا گیا تو آیت اللہ علیہ ہاشم نے جواب دیا کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور زخمی ہیں اور ایک درے کے اندر گر گئے ہیں، یعنی ہیلی کاپٹر، اور وہ خود زمین پر ہیں۔ اس سے زیادہ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد دوبارہ اسی نمبر پر رابطہ کیا گیا اور پوچھا کہ آپ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میری حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے اور میں کچھ نہیں جانتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آیت اللہ علیہ ہاشم نے کہا کہ ہم گھنے درختوں کے درمیان ہیں۔ ساتھیوں کے بارے میں جب ان سے پوچھا کہ باقی ساتھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کسی کا نہیں پتہ، کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا اور میرے اطراف میں کوئی نہیں ہے، صرف جنگل ہی جنگل ہے۔ ہمیں اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ ہیلی کاپٹر کو، صدر کے حامل ہیلی کاپٹر کو کوئی سانحہ پیش آیا ہے۔ معدن مسگون میں ایمبولنس کی سہولت موجود تھی، لہذا فوری طور پر جائے سانحہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت تک 3 سے 4 مرتبہ آیت اللہ علیہ ہاشم سے بات ہو چکی تھی۔ وہ سانحے کے 3 گھنٹے بعد تک بھی جواب دے رہے تھے، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سانحے کی جگہ کا کھوج لگانے کے بعد معلوم ہوا کہ شہید صدر رئیسی اور دیگر شہداء جو اس سانحے میں شہید ہوئے ہیں، وہ تقریباً فوراً ہی عین حادثے کے وقت دم توڑ گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، لیکن آیت اللہ علیہ ہاشم کئی گھنٹے تک زندہ رہے۔ جب ہم اوپر تھے تو نہ دھماکے کی آواز سنی، نہ کوئی دھواں، نہ کوئی آگ دکھائی دی۔ کچھ افراد کو دیہاتیوں کے پاس بھیجا، لیکن کسی نے کچھ نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی آواز سنی۔ اس علاقے میں گھنا جنگل ہے، ایک دیہات ہے جس میں کوئی نہیں رہتا۔ جب آیت اللہ علیہ ہاشم سے بات کر رہے تھے تو زخموں کی وجہ سے ان کی حالت ٹھیک نہیں لگتی تھی اور بہت مشکل سے بات کر پا رہے تھے۔ حادثے کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ جب ہمارا ہیلی کاپٹر نیچے اترا تو 2 گھنٹے تک موسم صاف تھا۔ اس کے بعد اچانک موسم تبدیل ہو گیا اور جب ہلال احمر اور فوج کی ٹیمیں جائے وقوع کو ڈھونڈنے لگیں تو فضا میں شدید دھند پھیل گئی۔ شروع میں ہمارے علاوہ مسگون کے لوگ تلاشی کا کام بھی کر رہے تھے اور دوسری ٹیموں کے آنے میں وقت لگا۔ میڈیا اور ویڈیوز میں ابر آلود فضا اور دھند کے مناظر جو ہیں وہ تقریباً 2 گھنٹے بعد کے ہیں۔ میں موسمیات کا ماہر تو نہیں ہوں، تاہم اب تک متعدد مرتبہ ہیلی کاپٹر میں سفر کرنے کا تجربہ ضرور رکھتا ہوں۔ اسی کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو موسم تھا تو پرواز معمول کے مطابق تھی اور سفر کے دوران محدود جگہ پر بادل کا ٹکڑا موجود تھا۔
البتہ ایسی صورتحال میں پرواز کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں، اس بارے میں تو ماہرین ہی بتا سکتے ہیں۔ میں نے صرف جو دیکھا وہی آپ کو بتایا۔ متعدد مرتبہ سفر کے دوران اچانک موسم بدلنے کے واقعات بھی پیش آتے ہیں۔ شہید صدر رئیسی دوسروں سے اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ سفر کرنا چاہیے یا نہیں، یعنی وہ احتیاط کرتے تھے، زمینی راستے سے لوٹنا چاہیے یا نہیں۔ جناب صدر شہید رئیسی عام طور پر عملے سے کہا کرتے تھے کہ سفر کے قوانین کا خاص خیال رکھیں، اور اگر ہوائی سفر کی اجازت نہیں ہے یا صورتحال ایسی نہیں ہے تو زمینی راستہ اختیار کریں۔ آیت اللہ شہید رئیسی نے کئی مرتبہ پہلے بھی جہاز میں سفر کیا، لیکن واپسی پر خراب موسم کی وجہ سے پھر وہ زمینی راستے سے واپس لوٹے۔ اس کے دل کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، رات کو اس کے اندر ذرا بھی اخلاقیات کا کوئی نمونہ، کچھ رمق اس کے اندر باقی رہ گئی ہے۔ وہ جب تک محقق تو دور کی بات ہے نا کہ یہ شخص کو آپ محقق کہیں، ہاں یہ بات ضرور، بیت کے اخلاق اپنانا ضروری نہیں ہے۔ حادثے کے بعد پوچھئے نا کہ آپ اہل بیت کے اخلاق کو ایک طرف رکھ کر پوری ملت اسلامیہ کی تکفیر کرتے ہو، خود اپنے فرقے کی بھی اکابرین کی تکفیر کرتے ہو، اور ایسے لوگوں کی، ابراہیم رئیسی کے بارے میں آپ کو بتاؤں، آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ حسن اللہ یاری صاحب، ان کی ویڈیو میرے سامنے آئی ہے جس میں نے یہ دیکھا کہ یہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے بارے میں نامناسب الفاظ کے اندر تبصرہ کر رہے ہیں۔ مجھے ان سے یہ توقع نہیں تھی، اور ان کو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ایک محقق انسان ہے، لیکن انہوں نے جب یہ زبان استعمال کی ہے، یقین جانیں کہ ان کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں کہ خاص ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں وہ کبھی ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ گفتگو ایک ایسے شخص سے کہ جو کتاب کی باتیں کرتا ہو، جو یہ کہتا ہو کہ جناب میں محقق ہوں، میں بات تحقیق سے کرتا ہوں، زیب نہیں دیتی اور نامناسب بات ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو تکفیری ہیں، خواہ یہ اس لبادے کے اندر آئے، اہل بیت کے نام کے اوپر آئے، تشیع کے نام پر سامنے آئے، یا یہ سلفیت کے نام پر آئے، ان دونوں کا مقصد ایک ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے رہنا۔ کچھ لوگ اپنے شیعوں کو کافر کہتے ہیں، مرجعیت کو کفر کہتے ہیں، تو بھائی ان سے صحابہ کرام کہاں بچ سکتے ہیں؟ جو ہر ایک کو یاد رکھیے گا، جو کسی کی بھی تکفیر کرے، جو شخص بھی کسی کو آج کے زمانے میں کافر کہتا ہے، تکفیر کرتا ہے مسلمانوں کی، یہ شخص جان لیجئے گا کہ یہ شخص مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کے لیے بھلا نہیں ہو سکتا۔ محقق تو دور کی بات ہے نا کہ یہ شخص کو آپ محقق کہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ اسکرین کے اوپر چند حوالے تیار کر لیں، اور ان حوالوں کے ذریعے سے آپ مختلف ٹیم ورک آپ کا ایسا ہو کہ آپ اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر ان کے سامنے وہ اسکرین کے اوپر جلدی جلدی شو کر دیں، یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس جگہ پر انسان بیٹھا ہو، اور پھر پاکستان جیسے ملک میں یا ان ممالک میں جو مسلم ممالک کہلائے جاتے ہیں اور اہل سنت اکثریت میں ہے، وہاں پر میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ یہاں کے لوگ جو شیعت کو پیش کر رہے ہیں نا پاکستان کے اندر، بڑے ہی محتاط انداز میں اور احترام کے ساتھ یہ لوگ اپنے مسلک کو پیش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہاں پر ان کے علماء کی کمی ہے، لیکن ہر جگہ کے حالات کے تقاضے الگ ہوتے ہیں۔ ایک شخص اگر امریکہ میں، کینیڈا میں بیٹھ جائے تو وہ تو کچھ بھی بول سکتا ہے، تو یہ کوئی ہمت کی یا جرت کی، شجاعت کی بات نہیں ہوتی، اب وہاں سے کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ میدان میں اتر کر مالک اشتر کا کردار انسان ادا کرے، یہی شخص اگر افغانستان میں جا کر اپنے ملک میں جائے اور وہاں یہ بات کرے، تو پھر میں اس شخص کو مانوں گا کہ یہ مجاہد اہل بیت ہے، پھر میں کہوں گا کہ ہاں واقعی اس شخص نے مالک اشتر اور محمد بن ابی بکر کی طرح کام کیا ہے۔ لیکن لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ جناب دیکھیں شخص اہل بیت کا دفاع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اہل بیت کا اگر ایک شخص دفاع کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بات اس کی درست ہو جائے۔ کیا اہل بیت کے اخلاق اپنانا ضروری نہیں ہے؟ پوچھئے نا کہ آپ اہل بیت کے اخلاق کو ایک طرف رکھ کر پوری ملت اسلامیہ کی تکفیر کرتے ہو، خود اپنے فرقے کی بھی اکابرین کی تکفیر کرتے ہو، اور ایسے لوگوں کی، ابراہیم رئیسی کے بارے میں آپ کو بتاؤں، آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور کیسے شخص تھے وہ ابراہیم رئیسی۔ میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں کہ یہ ایک ایسے شخص کے بارے میں یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جس نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہو کر قرآن کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کیا، اسلام کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ یہ قرآن ہمیشہ باقی رہے گا، یہ قرآن کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور اس کو جلانے والا شخص وہ جل کر مر جائے گا، لیکن یہ قرآن تا قیامت ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کی تعلیمات زندہ رہیں گی۔ یہ تھے ابراہیم رئیسی، قرآن کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کرنے والے۔ اور ایسا شخص آج کوئی اٹھ کر ان کی موت کے اوپر خوشی منائے، میں اس شخص کو اہل بیت کا پیروکار کہہ سکتا ہوں، میں اس شخص کو مان سکتا ہوں کہ اس کے دل کے اندر